السلام علیکم۔ نالج پیڈیا کی دلچسپ اور معلوماتی دنیا میں خوش آمدید۔ ترکی کے شہر استنبول کا شمار دنیا کے اہم اور قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ استنبول کی تاریخ 2000 سال پرانی ہے۔ یہ پاکستان کے شہر کراچی سے بھی بڑا شہر ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے جاگے تو مسکرا رہے تھے۔ جب ام المومنین نے وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امت کے کچھ لوگوں نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ یاد رہے کہ قسطنطنیہ استنبول کا پرانا نام ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم استنبول یا ترکی سے جڑی اسی طرح کے حیران کن حقائق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم اس بات پر بھی روشنی ڈالیں گے کہ 2023 کے بعد کیا ہونے والا ہے اور پوری دنیا کو ترکی سے کس بات کا خطرہ ہے۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قسطنطنیہ پر عیسائیوں کی حکومت تھی۔ یہ حکومت اتنی طاقتور اور اس کے قلعے اتنے مضبوط تھے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی تھی۔ قسطنطنیہ کے گرد اس کی حفاظت کے لیے کئی گز موٹی 3 دیواروں کا جال بنایا گیا تھا۔ اتنی مضبوط حکومت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی کہ میری امت کے کچھ لوگ اس پر حملہ کریں گے اور اسے فتح کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر اصحابہ کرام بہت حیران ہوئے کہ اتنی چھوٹی سی ریاست کے باشندے اتنی بڑی اور مضبوط ترین ریاست کو کیسے فتح کر سکتے ہیں۔ اس وقت مدینہ کی ریاست صرف اتنے رقبے پر پھیلی تھی جتنے رقبے پر موجودہ مسجد نبوی پھیلی ہوئی ہے، اور قسطنطنیہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سے بھی بڑا تھا۔ لیکن کچھ ہی دہائیوں کے بعد سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو سچا ثابت کر دکھایا۔ سلطان محمد فاتح نے اپنی حیرت انگیز جنگی مہارت کو استعمال کرتے ہوئے صرف 1.5 ہفتے میں اس سلطنت کو فتح کر لیا جسے بچھاڑنا کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ اس معرکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، جو کہ قسطنطنیہ کے باہر ہی وفات پا گئے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر آج بھی استنبول میں موجود ہے۔ استنبول یا قسطنطنیہ کی آزادی دراصل اس عظیم سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد تھی۔ سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کی وہ عظیم ترین سلطنت تھی جو کہ 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکوں بارے پیشن گوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ ترکوں کو اکیلا چھوڑ دینا جب تک کہ وہ تمہیں اکیلا چھوڑ دیں، یا ترکوں سے جنگ نہ لڑنا، اور اگر تم لڑے تو تمہیں شکست ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی اس وقت سچ ثابت ہوئی جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کے ارد گرد موجود عرب علاقوں کو بھی فتح کر لیا، جہاں اس وقت سلجوقوں کی حکومت قائم تھی۔ سلطان محمد فاتح کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلطنت عثمانیہ کو بہت سے عظیم لیڈروں سے نوازا، اور یہ سلطنت مضبوط سے مضبوط ترین ہوتی چلی گئی، لیکن بالآخر 1922 میں اس کا خاتمہ ہو گیا، اور اس پر اگلے 100 سالوں کے لیے ایسی پابندیاں عائد کی گئی کہ ترکی میں آنے والی نسلیں بھی سلطنت عثمانیہ کا نام نہ لے سکیں۔ مثلاً ترکی سے کئی عرب ممالک کی حکومت چھین لی گئی اور 100 سال تک ان پر سے ترکی کا حق تلف کر دیا گیا۔ ترکی میں اسلامی ریاست قائم کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ اس کے علاوہ ترکی کو معاشی طور پر معذور کرنے کے لیے اس کی بندرگاہوں کی آمدنی سے بھی ترک حکومت کو محروم کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اگلے 100 سال تک ترک حکومت ان بندرگاہوں پر ٹیکس عائد نہیں کر سکتی۔ اب اگر بات کریں کہ 2023 کے بعد کیا ہوگا اور عربوں کو یا پوری دنیا کو ترکی سے کس بات کا خوف ہے، تو ان تمام سوالوں کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں پوشیدہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگولوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ عربوں پر سبقت لے جائیں گے یا یہ عربوں کو فتح کر لیں گے۔ اور آپ یہ بات جان کر حیران ہوں گے
کہ ترکی کی موجودہ نسل کی اگر تاریخ دیکھیں تو یہ منگولوں سے جا کر ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی اور منگولوں کی زبان میں بھی کافی مشابہت پائی جاتی ہے۔ اب جب 2023 کے بعد ترکی پر سے تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی تو بقول ترک صدر طیب اردگان ترکی پہلے جیسا بیمار ملک نہیں رہے گا۔ شاید ان کی یہ بات اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ترکی دوبارہ سلطنت عثمانیہ کے قیام کے لیے اپنی تگ و دو شروع کرنے والا ہے۔ بہت سے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ترکی اس بات کی مکمل تیاری بھی کر چکا ہے، اور اگر ترکی دوبارہ سلطنت عثمانیہ کی شکل اختیار کر گیا تو یہ دنیا کی طاقتور ترین سپر پاور بن جائے گا، جو کہ موجودہ دنیا کے خداؤں کو ہرگز قبول نہیں۔ اب اگر پاکستان، انڈیا، عرب ممالک اور عالمی سیاست کا جائزہ لیا جائے تو تمام تر حالات انسان کو ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے اگر احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو تیسری عالمی جنگ ہو کر رہنی ہے، جس میں عربوں کی تباہی اور مسلمانوں یا دین اسلام کا پوری دنیا پر غالب ہونے کا پورا امکان ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول لفظ با لفظ سچ ثابت ہوتا آ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت سے پہلے ایک تیسری عالمی جنگ ہوگی جس میں مسلمان غالب رہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے، کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کومنٹس کیجئے، اور مزید ایسے دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں۔